یہ اس شخص کی کہانی ہے جس کا نام سن کر کبھی مسلمان بھی ڈر جایا کرتے تھے، اور پھر وہی شخص اسلام کا وہ قلعہ بنا جسے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ یہ کہانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ اسلام سے پہلے عمر مکہ کا ماحول بت پرستی، ظلم، نسلی فقر اور طاقت کا گھمنڈ تھا۔ عمر بن خطاب قریش کے ایک طاقتور اور با اثر آدمی تھے۔ ان کی پرسنالٹی سخت آواز، تیز اور مزاج غصے والا تھا۔ اسلام کے دشمن مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو وہ بالکل غلط نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بزرگوں کا دین بدل دیا ہے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے فیصلہ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر نکلے۔ مقصد صرف ایک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ صحابی نے کہا پہلے اپنے گھر کا خیال کرو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کے غصے کا طوفان اور تیز ہو گیا۔ عمر سیدھے بہن فاطمہ بن خطاب کے گھر پہنچے۔ اندر کے کچھ الفاظ آ رہے تھے، قرآن کی تلاوت۔ عمر نے دروازہ زور سے کھولا، بہن اور بہنوئی ڈر گئے۔ عمر نے بہنوئی کو مارا، بہن بیچ میں آئی، ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ بہن نے کہا عمر اگر سچ اسلام میں ہے تو ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ خون دیکھ کر عمر کا دل ہل گیا۔ عمر نے کہا جو پڑھ رہے تھے وہ لاؤ۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے وضو کرو۔ عمر نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ کے الفاظ پڑھے۔ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ ہر لفظ سیدھا دل پہ اتر رہا تھا۔ عمر کا غصہ پگھلنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عمر بولے یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ عمر سیدھے دار ارقام پہنچے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ صحابہ گھبرا گئے، عمر تلوار کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ عمر اندر آئے، تلوار نیچے رکھی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ۔ اسلام قبول ہو گیا۔ مکہ کی فضا اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان پہلی بار کھلے عام کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دی۔ سب مسلمان چھپ کر مدینہ جا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے سامنے اعلان کیا جسے اپنی ماں کا رونا پسند ہو وہ عمر کو مدینہ جاتے وقت روک کر دکھائے۔ کوئی سامنے نہیں آیا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کا دور عدل کا دور، انصاف کا دور، خوف خدا کا در۔ رات کو بھیش بدل کر شہر میں گھومتے تھے، غریبوں کا حال پوچھا کرتے تھے۔ ایک رات عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک عورت ایک برتن میں پانی ابال رہی ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا پکا رہی ہو؟ صرف بچوں کو بہلانے کے لیے پانی۔ عمر چپ ہو گئے، خود بوری اٹھائی، آٹا، گھی، کھجور لائے اور جب تک بچے ہنس نہ دیے وہاں سے نہیں گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ رات کو قرآن پڑھتے اور رو دیتے، کہتے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا عمر ذمہ دار ہوگا۔ ایک دن فجر کی نماز میں ایک ماجوسی نے زہریلی چھری سے حملہ کیا، عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ آخری وقت میں بھی پوچھا نماز ہوئی یا نہیں، پھر شہادت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آج بھی انصاف کی مثال عمر، حق کی حمایت عمر، تقوی کا نام عمر۔ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بتاتی ہے کہ انسان کتنا ہی بھٹک جائے، اگر قرآن سے جڑ جائے تو اللہ اسے ستارہ بنا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ واقعہ سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔